ناظرین، ہمسری یوٹیوب چینل کے پروگرام صورتحال میں میں ہوں آپ کا میزبان وزیر میمن۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں غلام نبی سومرو صاحب اور انور قاضی صاحب۔ آج کے پروگرام میں ہم وفاقی بجٹ 2022-23 جو کل منظور ہوا ہے اس پر عوام پر ہونے والے اثرات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو میرا سوال ہے سومرو صاحب سے، سومرو صاحب آپ کی رائے کیا ہے اس وفاقی بجٹ کی منظوری کی حالت میں؟ شکریہ۔ کل جیسے کہ آپ کے سوال میں ہے کہ بجٹ مالی سال 2022 اور 2023 قومی اسمبلی نے منظور کر دیا ہے۔ بجٹ کو ہم عام طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ سمجھیں بجٹ کسی بھی ملک کے آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ ہے ایک مالی سال کے لیے۔ تو ہمارا یہ بجٹ بھی 1 جولائی سے 30 جون 2023 تک ہماری آمدنی اور ہمارے خرچے کا، ہمارے ملک میں جو بھی خرچہ ہوگا اور آمدنی ہوگی وفاقی سطح پر، اس کا تخمینہ ہے۔ اس طرح صوبے واری اپنی الگ بجٹ پیش کرتے ہیں جو بھی پیش ہو رہی ہیں اور منظوری ہو رہی ہیں اور منظوری کے مراحل میں ہیں۔ یہ بجٹ جس پر عام طور پر تاجر اور صنعت کار طبقے نے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ یہ بجٹ بہتر ہے۔ وجہ اس کی شاید یہ ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ ہم سے بھلے نہ کہیں، مگر یہ پہلا بجٹ ہے جس میں ڈائریکٹ ٹیکسز کا نفاذ کیا گیا ہے۔ پہلے بجٹ جو ہوتے تھے ان میں انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے تھے جو پیبل ہوتے تھے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو، مگر ابھی اس دفعہ ٹیکسز 4%، پھر 10% سپر ٹیکسز، یہ بہت بڑی کمپنیوں کے منافع پر لگائے گئے ہیں 1 سال کے لیے۔ یہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو بڑی کمپنیاں اپنے منافع سے دیں گی۔ تو ہم اس بات کو بجٹ 2022-23 کو اس پہ ختم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے خرچ کا اور آمدنی کا تخمینہ ہے، جس سے آمدنی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر ادائیگیاں ہیں، تنخواہیں ہیں، راستے ہیں، روڈ ہیں، سوشل سیکٹر ہے، ترقی ہے۔ تو بجٹ جو ہے یہ ہم یہ کہیں کہ ان حالتوں میں، جن حالتوں سے ابھی ہمارا ملک گزر رہا ہے، جہاں ضرب مبادلہ کے ذخائر کم ہیں، ڈالر کا ریٹ جو ہے اوپر جا رہا ہے، اس میں ایک بہتر بجٹ ہے۔ آپ نے جو مہنگائی کی بات کی وہ بجٹ سے ڈائریکٹ ریلیٹ نہیں کرتی، وہ پیٹرول پرائسز اور بجلی کے پرائسز سے ریلیٹ کرتی ہے، اس سے ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہے۔ تو جیسے ہی بجلی کی اور تیل کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر آئی ہیں تو اس کی وجہ سے مہنگائی کی ایک لہر جو ہے وہ پورے ملک میں ہے، اور عام آدمی کے گزر اوقات، عام آدمی کے لیے روزمرہ کی اشیاء خریدنا ایک مشکل کام ہے۔ اس لیے وفاقی سرکار اور صوبائی سرکاروں کو غریب آدمی کے لیے، عام آدمی کی مدد کے لیے آنا چاہیے اور ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو سستے داموں اشیاء خوردنوش اور دوسری ضروریات زندگی اور دواؤں تک ان کی پہنچ جو ہے وہ ہو سکے، تو ہو سکتا ہے کہ غریب آدمی ان مسائل سے عہدہ برا ہو سکے۔ تو اسی لیے پھر وری عرض کرتے ہیں وفاقی حکومتوں کو اور صوبائی حکومتوں کو کہ وہ عوام کی مدد کے لیے آئیں۔ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں قاضی صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ قاضی صاحب، ابھی جو حالیہ بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ ختم ہوا ہے جس میں عوام کی عدم دلچسپی ظاہر ہو رہی ہے،
اور انتخابی بے ضابطگیاں مختلف حلقوں میں مختلف علاقوں میں نظر آ رہی ہیں. یہ الیکشن کمیشن پر ایک سوال نہیں اٹھا رہی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اس پر کنٹرول نہیں کیا ہے, کھلے عام لوگوں کو چھوڑا ہے؟ یہ چیزیں جو نظر آ رہی ہیں جو کہ الیکشن کے مورال کو جو ہے وہ خراب کر رہی ہیں الیکشن کمیشن کے, آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ جی تھینک یو. جو آپ نے سوال کیا اس کے جواب سے پہلے میں 2 جملے بولوں گا. سمرو صاحب نے بات کی ہے کہ یہ بجٹ اتنا غیر عوامی نہیں ہے. ہمارا بجٹ ہی نہیں ہے تو غیر عوامی کیسے نہیں ہوگا؟ بجٹ IMF نے دیا, آپ نے ایک بجٹ پیش کیا, اس کو انہوں نے نہیں مانا, اب آپ نے دوسرا بجٹ پیش کیا, اس کے بھی اوپر وہ کہتے ہیں ڈو مور. تو یہ آپ کا بجٹ ہی نہیں ہے. آپ ہیں بس بیگرز ہیں تو بیگر ہی رہے گا. ان کا بجٹ کیا ہوتا ہے؟ جتنی بھیک مل جائے. اب دیکھیں کہ 50,000 پہلے انہوں نے کہا تھا 1 لاکھ تک ہم انکم ٹیکس نہیں لگائیں گے. اب 50,000 50,000 روپیز پاکستانی مطلب $240 $240 جو پر منتھ جس کی ارننگ ہے اس کے اوپر بھی آپ نے 2.5% ٹیکس لگا دیا. اس سے اوپر کیا ہوگا آپ کا غیر عوامی اور بہت ظالمانہ بجٹ میں کہوں گا اس کو. جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 235 پہ بھی رکے گا نہیں آپ کا پیٹرول, اور یہ گریجولی بڑھے گا, پہنچے گا 300 سے اوپر, وہ ہم لیویز لگائیں گے, کس کے کہنے پہ؟ IMF کے کہنے پہ. تو یہ کیسے آپ کے وہ بائک والا بیچارہ کہاں جائے گا؟ 8 روپے پر یونٹ آپ بجلی بڑھا رہے ہیں. تو یہ تو لوگوں کو آپ نے مار دیا ہے. یہ کوئی نہیں, کوئی ریلیف نہیں ہے, انڈائریکٹ ہو یا. تو میں وہ ڈیفر کرتا ہوں مطلب احترام کے ساتھ سمرو صاحب سے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ الیکشنز, تو الیکشنز میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اسی پروگرام میں کہ حکومتی جو پارٹی ہے وہ 90% سیٹیں وہ حاصل کر لے گی لا محالہ, اور انہوں نے کی ہیں 85 سے اوپر کی ہیں. 15% وہ نہیں کر سکے. کیونکہ وہاں پہ جو اپوننٹ تھے وہ تگڑے امیدوار تھے جو لڑنے مارنے پر تیار ہو گئے. تو حکومتی پارٹی نے کہا کہ چلیں 10-15% دے دیں ان کو, تو یہ کمپنی کے مشہوری کے لیے ہو جائے گا کہ دیکھیں ہم تو لاڑکانہ میں ہار گئے, ہم تو گھوٹکی میں ہار گئے, ہم تو وہاں ہار گئے. تو آپ کے چیئرمین صاحب پیپلز پارٹی کے وہ وہاں پہ کہتے ہیں وہاں پہ کچھ نہیں ہوا. ارے بھائی, آپ کو خورشید جونیجو صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے گارڈوں کے ساتھ پولنگ اسٹیشن میں ٹھپے لگاتے ہوئے نہیں نظر آئے؟ اللہ کو مانے بھائی, اللہ کو مانے. آپ کو کرن کمار, وہ جو ان کا بیٹا ہے آپ کے ہری رام کریشری صاحب کا, وہ اس لیڈی کے سامنے بدتمیزی نہیں کرتے ہوئے نظر آئے؟ وہ کس حساب سے گئے وہاں پہ؟ آپ کو وہ نظر نہیں آیا غلام محمد جونیجو جو ایک پٹے والا بھرتی ہوا تھا, جس کو ڈاکٹر سجن نے بورچی سے لے کے اور گریڈ 1 میں اس کو رکھا تھا؟ پٹے والا بھرتی کے اب وہ 16 اسکیل میں, اب وہ مٹھی میں وہ سارے اکاؤنٹس وہ سارے کچھ دیکھ رہا ہے وہاں کے کرتا دھرتا, جس کے اوپر پتہ نہیں 50 سے اوپر انکوائریز چل رہی ہیں. اس نے ایک شریف آدمی ڈاکٹر گھنشام کو تھپڑ لگا دیا, گالیاں دی. یہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ کے آنکھوں پہ حکومتی طاقت کی پٹی بندھی ہوئی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ عوام اس میں آئے ہی نہیں. عوام مشکل سے, دیکھیں یہاں پہ جو 14 ڈسٹرکٹس تھے اس میں 11 ملین یعنی کہ 1 کروڑ 10 لاکھ سے اوپر کے ووٹر رجسٹرڈ ہیں. آپ دیکھیے گا 2 دن کے بعد جب الیکشن کمیشن کی رزلٹ آئے گی آفیشیل, تو مشکل سے اس میں 30 لاکھ لوگوں نے ووٹ کیا ہوگا کاسٹ. وہ میں کہہ رہا ہوں مشکل سے, مجھے نہیں لگتا 20 سے 25 لاکھ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا, یعنی کہ 25% لوگ نہیں آئے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ لوگ ان کو جتواؤ گے. آپ کے ڈی سی, آپ کے ایس پی, آپ کے جو ٹیچرز, آپ نے جوڈیشری کو الگ کر لیا. تو یہ پری پلانڈ یہ ریگنگ تھی اور ہوئی ہے اور دھڑلے سے ہوئی ہے. آپ نے 85 کیا کیا 14 سالوں میں؟ آپ نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں. یہ ساری چیزوں کا آپ کے الیکشن کمیشن کے اوپر بہت بڑا سوال ہے. اور انہوں نے اب پولیس سے ہٹ کے جو نیکسٹ فیز آ رہا ہے 26 یا 27 جولائی کا, اس میں انہوں نے کیا ہے کہ بھائی انہوں نے آرمی کو بھی, چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان صاحب نے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم آرمی کو بھی اور رینجرز کو بھی بلاتے ہیں تاکہ وہاں پہ الیکشن کچھ فیئر ہوں. یہاں پہ یہ ہوا کہ جہاں پہ بھی اپوننٹ طاقتور تھے تو انہوں نے حکومتی دھر نے کہا کہ چلیں ان کو جیتنے دیں, اور وہ جیت گئے.
کیونکہ 2015 میں 15 سے 18 لوگ بیچارے مارے گئے تھے. اس میں بھی 2 کیلٹیز ہوئی ہیں, لیکن امن امان کی صورتحال اس لیے بہتر رہی کہ جہاں پہ بھی یہ 100% میں نہیں گئے, 85% ان کو کسی نے سمجھا دیا کہ 85% پہ آپ جیت رہے ہیں, پورے سارے کے سارے آپ نے ڈسٹرکٹ جیت لیے. گھوٹ کی جہاں پہ 66 سیٹیں ہیں, وہاں سے 34 سیٹیں مختلف جو اتحاد ہے جی ڈی اے کا اور میر صاحبوں کا اور جو بھی باقی اس میں پارٹی ہیں, اس کو بھی اب ڈاؤن کر رہے ہیں, وہ 30 پہ یا 29 پہ لا رہے ہیں. تو ایک بھی ڈسٹرکٹ کسی اور نے نہیں جیتا, سب پیپلز پارٹی نے جیتا ہے. انہوں نے یہاں پہ نہریں بہائی ہیں, دودھ کی اور شہد کی, تو لوگ ان کو ووٹ کر رہے ہیں. یہ ڈریں اس وقت سے جب ان کے ساتھ وہ پولیس والے بھی نہیں ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہوگی, پھر پتہ چلے گا کہ ووٹ کیا ہوتا ہے. پھر یہ روئیں گے, پھر یہ یاد کریں گے کہ جام صادق علی جو ان کے ساتھ کیا تھا نا, پھر وہی ان کے ساتھ ہوگا. اب یہ ان کی چاندی ہے, کریں, ان کی مرضی ہے. سمرو صاحب، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا جو پیریڈ ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے، جس سے ان کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے، اس سے امن امان کی صورتحال بھی پیدا ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے وہ بھی ذرا تھوڑی عجیب سی فلیکچویشنس آ رہی ہیں اس میں. اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ جیسا کہ آپ کا سوال تھا کہ اس حکومت کا پیریڈ جو آئندہ سال 2023 میں اگست تک ہے، تو یہ تھوڑے پیریڈ کے لیے جو سرکار برسر اقتدار آئی ہے، مگر یہ اس ایسے موڑ پر اس نے اقتدار سنبھالا ہے جب پاکستان کو بہت پیچیدہ مسائل کا سامنا ہے. وہ اقتصادی مسائل ہوں، مالیاتی مسائل ہوں اور امن امان کے مسائل ہوں، اور اس کے سوا یہ سرکار خود جو ہے یہ بھی ایک اتحادیوں کے بل بوتے پر کھڑی ہے. 2 ووٹوں کی اکثریت سے یہ حکومت بنی ہے. آج اخبار میں پڑھ رہے تھے ہم کہ ANP یہ سوچ رہی ہے، عوامی نیشنل پارٹی، کہ وہ حکومت کے لیے کیا فیصلہ کرے کہ وہ اس حکومت کے ساتھ رہے یا نہ رہے. تو پارٹی کے اجلاس میں پارٹی کے صدر احمد ولی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ عید کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ وہ سرکار کے ساتھ رہتے ہیں یا نہیں. بھلے سرکار ان کو منا لے، مگر سرکار کو روزانہ کے بنیاد پر سیاسی چیلنجز درپیش ہیں. ایز ویل ایز پنجاب گورنمنٹ میں جہاں حمزہ شہباز کی حکومت ہے، جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہاں بھی ان کی حکومت کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے اس کی، کہ وہ جو سپریم کورٹ کے حکم کے تحت وہ جو نااہل ہو گئے تھے اور ان کا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ نہیں ہونا تھا، اسی کے لیے متعلق فیصلہ ہو رہا ہے کہ آئندہ حمزہ شہباز کی پنجاب گورنمنٹ کا مستقبل کیا ہوتا ہے. فرام ڈے 1 سے اس کو غلط قرار دیتی ہے کورٹ، یا پھر نئے انتخابات کی طرف جاتی ہے. تو یہ ایک انسرٹنیٹی، ایک غیر یقینیت کو پیدا کرتی ہے. جب غیر یقینیت ہو، جب معاملات میں حکومتوں میں غیر یقینیت ہو، تو پھر وہ عناصر ایکٹیو ہو جاتے ہیں جو سماج دشمن بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ کہا کہ پاکستان بھر میں اور سندھ بھر میں بالخصوص امن امان کی صورتحال بھی خراب ہو گئی ہے. تو اسی وجہ سے ہے کہ یہ سرکاریں جو ہیں وہ اپنا اقتدار بچانے کی جدوجہد کر رہی ہیں، اور ان کا جو مین فوکس ہے وہ اپنے آپ کو لنگر آن کرنا ہے حکومت میں. ان کا مین فوکس جو ہے عوام کی بحالی ہونا چاہیے، ایک پرامن پاکستان کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اس سرکار کو جتنے دن بھی یہ ہے اعتماد کے ساتھ اور اپنے جو بھی لیاقت ہے اس کے تحت پاکستان کے عوام کے لیے بروکار آنا چاہیے، اس کے امن کے لیے، اس کے روزگار کے لیے، اس کی زرعی ترقی کے لیے، اس کی معاشی ترقی کے لیے. حکومتیں آتی ہیں اور جاتی رہتی ہیں. بات یہ ہے
کہ عوام کے دلوں میں میاں شہباز شریف کو رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، اس سوال پر میاں شہباز شریف کو غور کرنا چاہیے۔ قیس صاحب، کل کی اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی ہے کہ حیدرآباد ڈویژن میں صرف 7 ماہ میں خودکشی کے 99 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ملک کی جو صوبے کی جو امن امان کی صورتحال ہے، تو یہ کیا چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں یا ان کے اسباب کچھ اور ہیں؟ اس سلسلے میں آپ کی رائے؟ جی دیکھیے، آپ کے سوال کے جواب سے پہلے جو آپ نے کہا ہے کہ بدامنی کی صورتحال روز بروز سندھ میں خراب ہو رہی ہے، تو میں رانی پور کے اس باپ سے جس کا نام ہیرو لال ہے، جس کا بیٹا 8 سال کا آدیش کمار اغوا ہو گیا ہے، اس سے میں ہمدردی کرتا ہوں، اور اس چینل کے توسط سے وہاں کے جو اتھارٹیز ہیں اور جو ایس پی صاحب ہیں، ان سب سے کہتا ہوں کہ آپ ایک باپ کا درد محسوس کریں، اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، اور ہم سب اولاد والے ہیں، تو مہربانی کر کے یہ کوشش کیجئے جتنا جلدی ہو سکے اس کے بچے کو، جس کی عمر 8 سال ہے، ایسا نہ ہو کہ جو بابر لوگ کی طرح وہ بچہ ہو پھر وہ اس کی اللہ نہ کرے ڈیڈ باڈی ملے، تو یہ زندہ سلامت واپس چاہیے۔ ہیرو لال بہت پریشان ہے، اور ہم اس کی اس کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آپ نے کہا، یہ کیسے انٹر لنکڈ ہوتی ہیں۔ جب آپ کی معیشت خراب ہو جاتی ہے، آپ کے سورس آف انکم کم ہو جاتے ہیں، تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو بالکل غریب ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا، وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، اور وہ خودکشی جو حرام ہے، وہ مجبور ہو کے یہ ایکٹ کمٹ کرتے ہیں جو انتہائی ناقابل برداشت ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ صرف حیدرآباد ریجن میں 6 یا 7 مہینوں میں 99 لوگ انہوں نے سوسائڈ کمٹ کیا ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ معاشرے کی پوزیشن یہ پہنچ رہی ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی وے آؤٹ ہے ہی نہیں، وہ اپنی زندگی جو ان کو ایک گفٹ ہے، اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، اس کو وہ واپس تھرون آؤٹ کر رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ہمارے لیے، یہ جو دانشور لوگ ہیں ان کے لیے، جو ہماری اسٹیٹ ہے ان کے لیے، کہ بھائی آخر ان کے اسباب تو تلاش کریں۔ ہوتا ہے پوری دنیا میں 1-2% ہوتے ہیں لوگ، جب وہ اولڈ ایج ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ میجر پرابلمس آپ کی معیشت کی ہے، آپ کی پیٹ کی ہے، آپ کے بچے، کوئی عورت ہے اس کے 3 بچے ہیں، وہ ان کو فیڈ اپ نہیں کر سکتی، وہ لامالا، پھر وہ کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، یا وہ اپنے عزتوں کا سودا کرتی ہے، یا اپنی جان بچوں کے ساتھ گنوا دیتی ہے۔ تو یہ اسٹیٹ کو اس میں دیکھنا چاہیے اسباب کو، اور یہ ان کو سدے باب کرنا چاہیے۔ اور جو مہنگائی کی اور وجہ، پھر جو لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان بچوں کو جو تھوڑے سے طاقتور ہوتے ہیں، تگڑے ہوتے ہیں، ان کو ہائر کرتے ہیں، پھر یہ آپ کی کرائم بڑھتی ہے، ان کے پیچھے مافیا ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس یہ مجبور بچے آ جاتے ہیں، جن کو یہ 200 400 500 5000 روپے دے کے اور ان سے کرائم کمٹ کرواتے ہیں، سارا فائدہ وہ خود لے کے جاتے ہیں۔ تو انارکی پھیل رہی ہے آپ کی حکومت ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہی، ان کو خدارہ دیکھنا چاہیے۔ اسٹیٹ ماں کا کردار ادا کرتی ہے، تو ہمیں تو یہ تو سوتیلی ماں بھی نظر نہیں آ رہی اسٹیٹ میں۔ تو یہ ساری چیزیں اب یہ اسباب ہوتے ہیں۔ بیسک کیا ہوتی ہے کہ آپ کی امن امان وہ خراب ہو رہا ہے، آپ کی جو میرٹ ہے وہ اس کی تباہی ہو رہی ہے، اور جو غریب لوگ ہیں، یہ جو آپ 12,000 روپے دے رہے ہیں نا، چلے اچھا کام کر رہے ہیں، دیکھیں تو صحیح جا کے جب یہ پیسے آتے ہیں نا، تو کیسے وہ عورتیں بیچاری، کیا ان کی حالت ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسٹیٹ کو دیکھنی ہوگی۔ ہم اور آپ تو صرف کہہ سکتے ہیں، ہم صرف انڈیکیٹ کر سکتے ہیں، آپ کے اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ اسٹیٹ والے جو بھی ہمارے ہیں، صاحب ثروت، صاحب حکومت لوگ، ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو عورتیں، جو بچے جو سوسائڈ کمٹ کر رہے ہیں، جو بچے اغوا ہو رہے ہیں، ان کو روکنا بھائی آپ کا کام ہے۔ تو مہربانی کر کے کبھی نکلیں، اپنے محلوں سے نکلیں اور دیکھیں کہ جھوپڑ پٹیوں میں کیا حالات ہیں۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اس سلسلے میں آپ کی قیمتی رائے کے منتظر رہیں گے۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔